تو میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے گئے، اس کے بعد مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا منصوبہ بنائے؟ قبل اس کے میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ مکرم مولانا محترم کریم الدین صاحب شاہد سن 1950 سے قادیان میں مقیم ہیں۔ دور درویشی کی ابتدائی حالت کو انہوں نے خود ملاحظہ کیا ہے اور چشمدید ہیں، اور جامعہ احمدیہ کی جو پارٹیشن کے بعد ابتدائی کلاس ہے اس میں زیر تعلیم رہے، اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے تک جماعت احمدیہ کی خدمت کی ان کو توفیق مل رہی ہے۔ تو میں محترم مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسکیمیں تھیں، جو منصوبہ بند کوششیں تھیں مرکز احمدیت کی حفاظت کے لیے، اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتا دیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادیان سے ہجرت کی، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ حالات ایسے تھے کہ مجبوراً آپ کو ہجرت کرنی پڑی، ورنہ قادیان سے جانے کو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، اور بلکہ آپ ہی کا کیا، ہر احمدی کا یہ جذبہ ہے کہ قادیان ایک ایسی مقدس زمین ہے کہ جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کو یہاں مبعوث کیا گیا، اور یہ مقامات شاعر اللہ کہلاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی ہے اس وقت آپ کے دل کی کیا حالت تھی، اس کے بعد پھر میں آپ بیان کروں گا کہ آپ نے کس رنگ میں یہاں درویشی دور کا آغاز فرمایا۔ چنانچہ حضور کے اپنے ہی الفاظ میں دوستوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں، قادیان کے چھوٹ جانے کا صدمہ لازماً طبیعتوں پر ہوا ہے، میری طبیعت پر بھی اس صدمے کا اثر ہے، لیکن میں نے جب قادیان چھوڑا یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس کا غم نہیں کروں گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں، میری ایک لڑکی کے بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اس کی تھوڑا ہی عرصہ ہوا شادی ہوئی تھی، اور 1 سال کے اندر ہی اس کے بچہ پیدا ہوا تھا۔ ان کی ماں وفات پا چکی تھی، وہ میرے پاس رخصت ہونے کے لیے آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خاموش رہو، یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ یہ وقت کام کا ہے۔ چنانچہ میں نے اس عہد کو سختی سے نبھایا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک عزم کر چکا ہوں، تو میں اس عزم کو آنسوؤں کے ساتھ کیوں مشتبہ کر دوں؟ اپنے آنسوؤں کو روکیں گے یہاں تک کہ ہم قادیان کو واپس لے لیں گے۔ اسی طرح سے آپ کے دل کی کیفیت جو تھی وہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں، یہ پیغام جو آپ نے 11 مئی 1948 کو بھیجا اس میں آپ کا ذکر ہے۔ فرمایا، اگر سلسلے کی ضروریات مجبور نہ کرتی تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا، لیکن زخمی دل اور افسردہ افکار کے ساتھ آپ سے دور اور قادیان سے دور باہر بیٹھا ہوں۔ نامعلوم وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچ سکوں جو خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے اور احمدیوں کا دائمی مرکز ہے۔ آپ لوگ وہ ہیں جو ہزاروں سال تک احمدی تاریخ میں خوشی اور فخر کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے، اور آپ کی اولادیں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی اور خدا کی برکات کی وارث ہوں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل بلا وجہ کسی کو نہیں چنتا۔ اب ہوا یہ کہ جب قادیان سے آخری قافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے، یہ 16 نومبر سن 1947 کی بات ہے۔ اس سے پہلے حضرت مسلم موعود نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے انتظام ہونا چاہیے، آپ کا یہ منشا تھا کہ سارے قادیان میں تو حفاظت کے لیے لوگوں کو رکھا نہیں جا سکتا، پورا پھیلا ہوا شہر ہے، 30-35 ہزار کی آبادی کا یہ شہر تھا جو خالص احمدیوں کی آبادی تھی، تو ہر محلے میں حفاظت کا انتظام تو ہو نہیں سکتا تھا اور نہ احمدی محفوظ رہ سکتے تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ 250 آدمی کم از کم ایسے ہوں جو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے ٹھہریں۔ اس کے لیے آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ جو تنخواہ دار ہمارے محافظین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 75 ہو، 115 ایسے ہوں جو باہر سے آنے والے ہوں، اور 60 آدمی ایسے ہیں جو قادیان کی بستی کے رہنے والے ہوں۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے ایک کمیٹی مقرر کر دی، جو یہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب جو بعد میں خلیفۃ المسیح الثالث بنے، وہ مولانا جلال الدین صاحب شمس، مولانا ابوالعطا صاحب جالندری، اور اسی طرح سے مرزا عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ، یہ 4 ممبری کمیٹی تھی۔ ان کو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ میں
قرآن اندازی کرنی ہے کہ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے انتخاب ہوگا، خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بھی انتخاب ہوگا، خاندان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انتخاب ہوگا، اور اس کے علاوہ جو قادیان کے مقامی باشندے ہیں ان میں سے بھی انتخاب ہوگا۔ چنانچہ اس 4 رکنی کمیٹی نے سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور حضور کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کہ قرآن اندازی کے ذریعے سے 1/3 آدمیوں کو جو ہے وہ حفاظت مرکز کے لیے منتخب کیا جائے گا، اور باقی 2/3 آدمیوں کو واپس یعنی پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ اور حضور نے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ 18 سال سے کم عمر کے سارے بچے اور ساری مستورات جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سب، اور اسی طرح 55 سال سے زائد عمر کے جتنے بھی افراد ہوں گے ان سب کو قادیان سے باہر پاکستان بھیج دیا جائے، اور 18 سال سے لے کر 55 سال کی عمر تک کے جو افراد ہوں گے ان کو اس رنگ میں قرآن اندازی کے ذریعے سے منتخب کیا جائے گا۔ یہ 4 رکنی کمیٹی نے اس کے مطابق 275 افراد کی تعداد مقرر کی، اور پھر سوال پیدا ہوا کہ کتنا ایریا مقرر کیا جائے۔ تو اس پہ پھر ملٹری کے جو افسران آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ لوگ تو یہاں رہ نہیں سکتے، اب آپ کو تو خالی کرنا پڑے گا۔ لیکن احمدی ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان، مال، عزت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مرکز قادیان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے مقدس مقامات ہیں یہ، ہم ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دیں گے، عزت بھی دینی پڑی تو دیں گے، اور ہر طرح سے قربانی کریں گے۔ اور جب افسران نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ کسی طرح سے یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی کتنے افراد یہاں پر رہیں گے وہ ہمیں بتا دیں۔ تو باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ کم از کم 1000 آدمی تو یہاں رہے گا جو مقدس مقامات کی حفاظت کرے گا۔ ملٹری کے افسروں نے کہا، لیفٹیننٹ کرنل وغیرہ بھی تھے اور مجسٹریٹ بھی تھے ان میں، وہ کہنے لگے کہ نہیں 1000 آدمی تو بہت زیادہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ چند 100 آدمی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ پھر جیسا کہ میں نے بتایا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایات کے مطابق 275 افراد کی لسٹ بنی۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب آخری قافلہ بھی یہاں سے 15 نومبر کو روانہ ہو گیا، تو 16 نومبر کو پھر یہاں پر جو درویش رہ گئے، حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس اس وقت امیر جماعت کے طور پر رکھے گئے تھے، اور حضرت مرزا ظفر احمد صاحب یہ بطور ناظر اعلیٰ کے حضور نے مقرر کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو جن کا انتخاب کیا جائے، یہ بھی حضور کی دور اندیشی اور فہم و فراست تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر بھی ان میں ہونے چاہیے، کمپاؤنڈر بھی ہونے چاہیے، اور ان کے اندر باورچی بھی ہوں، دھوبی بھی ہوں، حجام بھی ہو، بڑھئی کا کام جاننے والے بھی ہوں، لوہار کا کام جاننے والے بھی ہوں، دکاندار بھی ہوں، تاکہ محاصرہ اگر ہوتا ہے احمدی محلے کا تو ایسی صورت میں کسی باہر کے لوگوں کے محتاج نہ ہونا پڑے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہم نے خود بھی اس کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے درویشان قادیان میں ہر پیشے کا آدمی موجود تھا، یعنی ڈاکٹر بھی تھے، کمپاؤنڈر بھی تھے، اہل قلم بھی تھے۔ تو ان سب لوگوں کو، باہر والوں کا ان کو تو احتیاج ہی نہیں تھا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باہر والے خود احمدیوں سے آ کر تعاون لیتے تھے، بڑھئی کا کام بھی کرواتے تھے، لوہارے کا کام بھی کرواتے تھے، بعض دوسرے کام بھی کرواتے تھے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اب ایریا مقرر کرنے کی جب بات آئی ہے تو کہا کہ بھئی ایریا مقرر ہونا چاہیے، سارے قادیان میں تو آپ رہ نہیں سکتے۔ چنانچہ دارالمسیح کا پورا ایریا، مسجد اقصیٰ، اس کے ساتھ لگتے ہوئے مکانات، اسی طرح سے یہ جو ناصر آباد کا محلہ بہشتی مقبرہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ ہے، اور اس طرف مسجد فضل ہے، اور اس کے ساتھ کا محلہ، اور اس کے ساتھ آگے لیلا جانے والی جو سڑک کہلاتی ہے، یہ ایریا ایک مقرر ہو گیا۔ اور اس کے اندر محصور ہو کے گویا کہ 313 احمدی رہ گئے۔ میں اس وقت کی یہ حالت بھی بتا دوں کہ جب مولانا جلال الدین صاحب شمس آخری قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے تو اس وقت یہ ان کے دلی جذبات تھے جو بیان کیے گئے ہیں تاریخ احمدیت میں، اس کو نوٹ کیا گیا ہے۔ مولانا جلال الدین صاحب شمس نے نہایت ہی رقت بھرے اور درد بھرے الفاظ میں کہا کہ اے قادیان کی مقدس سرزمین، تو ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ پیاری ہے۔
لیکن حالات کے تقاضا سے ہم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہیں، اس لیے ہم تجھ پر سلامتی بھیجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ تو دل کی حالت یہ تھی، اور حضرت صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب نے بھی اپنی ایک روایات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگ یہاں سے آخری قافلہ جب جانے لگا، لوگوں کی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی تھیں کہ ہم اپنے مقدس مقامات سے محروم ہو کر جا رہے ہیں، اور ملٹری والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ یہاں سے نکال کے ان کو امن کی جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں کہ اس جگہ کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو بڑے تعجب سے وہ دیکھا کرتے تھے، تو لیکن ان کو کیا پتہ ہے کہ احمدیوں کے دل کے جذبات کیا تھے، تو وہ تو کٹ مرنے کے لیے تیار تھے کہ ہم مقامات مقدسہ سے محروم ہو کر کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت مسلم موعود اپنے امام وقت کا یہ حکم تھا کہ باقی کے تمام لوگ چلے جائیں اور یہاں پر 313 کے قریب لوگ رہیں۔ تو وہ تعداد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں 313، بلکہ ایک تعداد کے لحاظ سے 316 بھی تعداد ہو گئی تھی، اور رہے، اور ان کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ 3 مہینے کے لیے رہنا ہے، اس کے بعد ڈیوٹیاں تبدیل ہوتے رہیں گے، کچھ لوگ پاکستان چلے جائیں گے، پھر وہاں سے کچھ آ جائیں گے۔ چنانچہ میں نے خود سن 53 تک ان حالات کا مشاہدہ کیا ہے کہ کئی درویش یہاں سے پھر چلے گئے، بعض نئے بھی آئے، پھر سن 53 کے بعد چونکہ راستے بالکل مسدود ہو گئے، اس واسطے پھر یہ آنا جانا بھی ختم ہو گیا اور درویش پورے کے پورے یہاں رہ گئے۔ ایک اور بات میں یہاں بتا دوں کہ سن 1949 تک حالات اتنے خطرناک تھے کہ اپنے ایریے سے ہمارے احمدی درویش باہر نکل نہیں سکتے تھے، اور اگر کہیں جانا بھی ہو ضروری کام سے تو پولیس کی حفاظت ضروری ہوتی تھی، پولیس کو لیے بغیر کہیں جانا ویسے بھی ممنوع تھا۔ تو لیکن آہستہ آہستہ پھر حالات ایسے بدلے۔ درویشان کرام، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں کی برکت، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو درویش یہاں پر ٹھہرے تھے، ان کی روحانیت، ان کی اعلیٰ اخلاق، ان کا جو نمونہ تھا دوسروں کے لیے، وہ ایک بہت ہی قابل رشک تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں تمام احمدی افراد کے تعلقات غیر مسلم حضرات سے بڑے اچھے ہو گئے، خوشگوار تعلقات ہو گئے، یہاں تک کہ سن 50 میں جو جلسہ سالانہ ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امن و امان میں وہ جلسہ بھی ہوا۔ اور بلکہ درویشان قادیان سے جب کبھی پوچھا جاتا تھا کہ ان خطرناک حالات میں آپ محفوظ کیسے رہے، تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے مقامات مقدسہ کی کیا حفاظت کرنی تھی، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان مقامات مقدسہ نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زماں میں رہتے ہو، خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہبانی، اسی کی حفظ میں اس کی امان میں رہتے ہو۔ تو یہ دراصل مقامات مقدسہ کی امان ہے، اور اسی واسطے قادیان کو دارالامان بھی کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں اس کو امن کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انی احافظ کل من فی الدار، جو تیرے گھر میں رہے گا وہ سب کے سب محفوظ رہیں گے، اسی واسطے قادیان کو دارالامان بھی ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نازک دور درویشان نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی روحانیت کے ساتھ گزارا، کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سارے علاقے میں ان کی نیک خصلت اور ان کے نیک اخلاق اور اخلاق عالیہ کی وجہ سے تمام کے تمام گرویدہ ہو گئے۔ ایک آخری بات اور کہہ کے میں ختم کروں گا کہ باہر کی دنیا سے جو تعلقات استوار کیے گئے ہیں، ان میں ایک اہم کردار ہماری والی بال کی ٹیم نے بھی ادا کیا کہ درویشان قادیان نے والی بال فارغ وقتوں میں کھیلتے ہوئے ایسی پریکٹس حاصل کر لی تھی کہ پنجاب کے پورے شہروں میں گھومتے رہے اور اللہ کے فضل سے بڑی بڑی ٹرافیاں حاصل کر کے لائے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ ایک تو کھیل کے میدان میں اپنا مقام بنا لیا، اور دوسری طرف انہوں نے غیروں سے تعلقات بھی استوار کر لیے، پھر ان کو تبلیغ کا بھی موقع ملتا تھا، قادیان کے حالات بتانے کا موقع ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ آہستہ آہستہ پھر قادیان ترقی پذیر ہوا، والحمدللہ علی ذالک۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔